اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر جاری تھی۔ ہم اس مرحلے میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو کو لے کر آئے کہ آیت اللہ بہجت مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر کربلا معلیٰ سے نجف اشرف کی طرف ہجرت کی انہوں نے، لیکن یہاں جو بنیادی مطلب جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت جو ابھی نوجوان ہیں، ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی معنویت کی طرف متوجہ تھے، اور ان کی تمام زندگی جو ابھی تک گزر چکی تھی، یعنی 18 سال سے پہلے جتنی بھی زندگی گزری، وہ سب عالم ملکوت سے ملکوتی حقائق دریافت کرنے میں گزری تھی۔ یعنی ان کی تربیت آغاز ہی میں ایک ایسے ملکوتی عالم دین نے ذمہ لے رکھی تھی جن کا نام آیت اللہ احمد سعیدی تھا۔ یہ بچپن سے ہی آیت اللہ بہجت ان سے مانوس تھے، ان کی نماز سے مانوس تھے، ان کے اخلاق سے مانوس تھے، ان کی سیر و سلوک سے مانوس تھے، اور بچپن سے ہی آیت اللہ بہجت ان کی نماز کے ساتھ انس اختیار کیے ہوئے تھے، اور بچپن سے ہی ملکوت کے جو مناظر ہیں ان کو مشاہدہ کر رہے تھے، لہٰذا وہ بچپن سے ہی نمازی تھے اور ملکوتی حالات کو درک کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات کو آیت اللہ بہجت اس بچپن کے عالم میں درک کیا کرتے تھے جنہیں عام زندگی میں، عام روٹین لائف میں انسان درک نہیں کرتے۔ یہ اگر یوں کہا جائے کہ حتیٰ مجتہدین اپنی زندگی کے تمام اوقات اور تمام زندگی جو جد و جہد کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، حوزہائے علمیہ میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، وہ 80 سال تک پہنچنے کے باوجود بھی ان حالات کو درک نہیں کر پاتے جنہیں محمد تقی بہجت نوجوان درک کر رہے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی شخصیت میں اس پہلو کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ انہوں نے عالم ملکوت کو مشاہدہ کرنا بچپن سے ہی سیکھ لیا تھا۔ اور دوسری آیت اللہ بہجت میں یہ نمایاں خصوصیت تھی کہ وہ نہایت ہی کتوم تھے، نہایت ہی مخفی، یعنی اپنی ذات کے بارے میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو باہر نکالیں گے، حتیٰ دوسرے افراد سے متعلق بھی کوئی ایسا کلام جسے اظہار کرنے کے مجاز نہ ہوں اس کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں، بس اوقات درس میں، گفتگو میں ان کے کلام سے کوئی شخص اگر کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اس کا اپنا ہنر ہے، وگرنہ آیت اللہ بہجت قطعی طور پر کسی بھی ایسی خصوصیت کا اظہار نہیں کرتے تھے جس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ماجرا جسے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں ان کی زندگی میں بیان کر چکے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ ان کی مرحوم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی آیت اللہ الہی طباطبائی نے کروائی تھی،
اور آیت اللہ بہجت جو کہ اس آغاز ہی کے ایام میں، اس طفولیت کے ایام میں، اس بچپن میں جہاں آیت اللہ احمد سعیدی کی نماز کے ملکوت کو درک کیا کرتے تھے، کربلا معلیٰ میں پہنچنے کے بعد آغا مرزا محمد حسین نعینی کی نماز کے ملکوت کو درک کیا کرتے تھے اور اس ملکوتی کیفیت کو محسوس کرتے تھے کہ وہ کیسے نماز میں حضور قلب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے دنیا سے بالکل اور بطور کامل منقطع ہو چکے ہوں۔ تو ایسے میں محسوس یہ ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ بہجت کسی گمشدہ کی تلاش میں ہیں، کسی ایسے کی تلاش میں ہیں جو انہیں ملکوت کی معراج کروائے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ وہ بچپن ہی سے جب کربلا معلیٰ تشریف لائے تو وہیں آغاز ہی کے ایام میں انہوں نے حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا سے مناجات اور توسل میں ایک ایسے مربی کا تقاضا کیا کہ جو تہذیب نفس میں انہیں کمال کے مرتبے تک پہنچائے۔ اور ایک دن حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں مرحوم علامہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی الہی طباطبائی وہاں انہیں ملتے ہیں۔ اور ہم گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے کہ آغا الہی جب بھی آتے تھے، آغا بہجت کے جو ہے وہ مدرسے میں قیام کیا کرتے تھے۔ پہلے دور سے تعارف ہوا، پھر آہستہ آہستہ نزدیک سے تعارف ہوا، پھر تعلقات بڑھے۔ تو جب حرم مطہر میں آغا الہی نے ایک دفعہ آغا بہجت کو دیکھا تو انہیں مخاطب کر کے کہا کہ آغا محمد تقی، خداوند متعال نے آپ کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا ہے اور آپ کسی گمشدہ کی تلاش میں ہیں اور اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گمشدہ کو نہیں پا لیتے آپ اسی طرح بے سکونی کی عالم میں رہیں گے اور ہمیشہ اس کو تلاش کرتے رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گمشدہ کو جانتا ہوں، اور وہ یہاں کربلا میں نہیں ہیں بلکہ نجف اشرف عراق میں ہے، اور ان کا نام سید علی آغا قاضی طباطبائی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت اپنے گمشدہ کی تلاش میں حوزہ علمیہ کربلا معلیٰ کو خیر آباد کہتے ہوئے نجف اشرف عراق کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور نجف اشرف میں انہوں نے جہاں دوسرے بزرگ علماء سے استفادہ کیا، جسے ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پر بیان کر دیا، نجف اشرف میں آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی کے درس سے بھی آیت اللہ بہجت نے فیض حاصل کیا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی کی شہرت اچھی نہ تھی، یعنی نہ تو لوگ خود ان کے پاس جاتے اور نہ کسی دوسرے کو ان کے پاس جانے کا مشورہ دیتے۔ جب معاشرے میں علماء جو دین مبین اسلام کے خدمت گزار ہیں وہ کسی شخص کو ایک اچھا آدمی نہ سمجھتے ہوں اور ایک اچھی نگاہ سے انہیں نہ دیکھتے ہوں تو یقینی بات ہے اس کا اثر عوام الناس پہ بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا عوام الناس بھی اس پروپیگنڈے کی وجہ سے آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے دور رہا کرتی تھی، اور علی آغا قاضی طباطبائی شہر سے باہر اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں لوگوں کی رفت و آمد، جب ہم علی آغا قاضی طباطبائی کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے تو وہاں یہ بیان کیا کہ لوگ ان کے گھر کی طرف جاتے ہوئے جو ہے وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ہم اس طرف چلے گئے تو لوگوں کی طرف سے ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بری نظروں سے دیکھیں گے، ہمارے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے، ہمارا اس معاشرے میں زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ لہٰذا رعایت حال جو شاگردوں کی کیفیت ہے، اس کی جو حالت ہے اس کو مشاہدہ کرتے ہوئے علی آغا قاضی طباطبائی شہر سے باہر جو ہے وہ درس کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ اور علی قاضی طباطبائی کی ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ وہ اپنے درس میں، چونکہ درس رات کے ٹائم ہوا کرتا تھا، اندھیرے کے ٹائم ہوا کرتا تھا، بس اوقات سحر کے وقت ہوا کرتا تھا، لہذا چراغ خاموش کر کے درس پڑھایا کرتے تھے۔
مرحوم آیت اللہ بہجت اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ چراغ جلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر وہ کسی کتاب سے مطالعہ کر رہے ہیں یا کسی کتاب سے درس پڑھا رہے ہیں تو اس کتاب کی سطروں کو مشاہدہ کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا ایک چھوٹا سا چراغ جلا دیا کرتے تھے، اور بس اوقات اس چراغ کو بھی روشن نہیں کیا کرتے تھے اور اس کے بغیر درس دیتے تھے، اور اس قدر وہاں تاریکی ہوتی تھی کہ بس اوقات ہم اپنے اطراف میں موجود افراد کو مشاہدہ نہیں کرتے تھے کہ کون ہمارے پاس بیٹھا ہے اور اس درس میں اور کون آیا ہے۔ بس اوقات اس قدر تاریکی ہوتی کہ ایسی کیفیت بھی چھا جاتی تھی۔ تو ایسے عالم میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو درس دیا۔ آیت اللہ بہجت درس میں ہرگز سوال نہیں کرتے تھے اور نہایت ہی کتوم شخصیت کے مالک تھے، نہایت ہی جو ہے وہ اپنی ذات کو مخفی رکھنے والے، یا اپنے سے متعلق کوئی بھی بات ہو اسے مخفی رکھنے والی شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ خود آیت اللہ بہجت اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ 4 سال کی مدت جو میں نے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اس 4 سالہ مدت میں نے کبھی قاضی طباطبائی سے سوال نہیں کیا، دوسروں کے متعلق نقل کیا کہ وہ سوال کرتے تھے، بحث کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اور بسا اوقات درس کا زیادہ وقت ان علماء کی آپس کی گفتگو میں اور بحث میں صرف ہو جاتا تھا۔ وہ آغا قاضی پہ اعتراض کرتے تھے، قاضی جواب دیتے تھے، بہت ٹائم ان چیزوں میں بسا اوقات لگ جایا کرتا تھا، لیکن آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے خود آغا بہجت نے اپنی تمام دوران تربیت کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ سوال کی تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی تھی، چونکہ علی قاضی طباطبائی پہلے سے تمام مسائل کو واضح کر دیتے تھے، اور پھر اپنے شاگردوں کے باطن میں چھپے ہوئے پوشیدہ سوالوں کو بھی بھانپ کے ان کے جوابات دے دیا کرتے تھے، اور بس اوقات درس میں کہتے تھے کہ یہ فاضل گیلانی کا جو ہے وہ سوال ہے۔ تو ایک دفعہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آغا بہجت کے قریب بیٹھے تھے، تو انہوں نے تعجب سے آغا بہجت سے کہا کہ آپ نے تو سوال ہی نہیں کیا، اور آغا قاضی آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ فاضل گیلانی کے جو ہے وہ اعتراض کا یا سوال کا جواب ہے۔ تو آغا بہجت نے کچھ نہیں کہا، نہایت خاموش رہے، یعنی یہاں تک بھی اس بات کو مخفی رکھا کہ یہ سوال در واقع میرے دل میں تھا، میرے وجود میں تھا، اور آغا علی قاضی طباطبائی میرے باطن سے خبر لے کر اس سوال کو پڑھ کے مجھے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی آغا علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان نہیں کیا، یہ نہایت خاموش تھے، اور اپنے دل میں پوشیدہ سوال کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ آغا علی قاضی طباطبائی کی سیر و سلوک کا نچوڑ، اور اگر آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی سیر و سلوک کا نچوڑ بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت جو بچپن سے سیر و سلوک کر رہے تھے، اور انہوں نے جو درس آغاز میں آغا احمد سعیدی سے اس فومن شہر میں لیا تھا، حقیقت میں وہی سیر و سلوک کا نچوڑ تھا جسے آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں اپنی تمام سیر و سلوک، تمام تعلیمات اور تمام ریاضتوں کے نچوڑ کے طور پر بیان کیا۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی جو سلوکی روش تھی اس کا خلاصہ 2 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ گناہوں سے دوری کی جائے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ افضل وقت میں نماز کو ادا کیا جائے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت وہ آغاز ہی میں جب بچے تھے، جب طفل مکتب تھے، اس وقت سے گناہوں سے دوری کیا کرتے تھے، اور نماز کو ہمیشہ اس کی فضیلت کے وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی بچپن سے ہی آیت اللہ بہجت ملکوت سے مانوس تھے اور ملکوتی فضا سے آشنا تھے، اور بچپن سے ہی ملکوتی انسان تھے۔ جب انسان بچپن سے کوئی گناہ نہ کرے اور پھر اپنی اس کیفیت کی حفاظت کرے جوانی میں، اور پھر تمام زندگی اس کو محفوظ رکھے، تو ایسا شخص معصوم ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا،
اور نماز کو ہمیشہ افضل وقت میں ادا کیا۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی کی سیر و سلوک کا نچوڑ، جو ان کی 80 سالہ زندگی تھی، ان کا نچوڑ بھی یہی 2 کلموں میں خلاصہ ہوتا تھا کہ گناہوں سے دوری کی جائے اور نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کیا جائے۔ اور مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے لیے نماز کو اس کے افضل وقت میں ادائیگی کے لیے کافی جانتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرتا ہے تو وہ مدارج عالیہ پر خود بخود پہنچ جائے گا۔ اب یہاں آیت اللہ علی قاضی طباطبائی یعنی آغا بہجت نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے کہ میرے استاد ضمانت دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرے تو وہ مدارج عالیہ پر یقیناً پہنچ جائے گا۔ میں علی قاضی طباطبائی اس بات کی ضمانت کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرتا ہے اور مدارج عالیہ تک نہیں پہنچتا، یعنی علی قاضی طباطبائی کا جو یہ جملہ ہے یہ درست ثابت نہیں ہوتا، تو علی قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ وہ آئے اور آ کر مجھ پہ لعن کرے، مجھ پہ نفرین کرے کہ علی قاضی طباطبائی نے درست راستہ نہیں بتایا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرے وہ یقیناً مدارج عالیہ تک پہنچے گا۔ اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اذہان میں، اور لوگوں نے سوال کیا بھی صحیح آیت اللہ بہجت سے کہ آغا علی قاضی طباطبائی نے جو یہ فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کریں، تو کیا ان کی مراد یہ تھی کہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ نہایت توجہ کے ساتھ افضل وقت میں ادا کریں تب انسان مدارج عالیہ پر پہنچے گا، اور اگر توجہ اور حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا نہ کیا جائے تو وہ مدارج عالیہ پر نہیں پہنچے گا؟ تو کیا علی قاضی طباطبائی نے حضور قلب کو نماز کے لیے افضل وقت میں ادائیگی کے لیے شرط قرار دیا تھا؟ تو آغا بہجت کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے بطور مطلق کہا تھا کہ نماز کو افضل وقت میں ادا کرے، اور جو نماز کو افضل وقت میں ادا کرے گا وہ مدارج عالیہ پر یقیناً پہنچے گا۔ اور اگر ان کی مراد ہوتی افضل وقت کے ساتھ ساتھ حضور قلب کی تو وہ اسے بیان کر دیتے۔ لہٰذا جو بھی اس کی پابندی کرے گا، افضل وقت میں نماز کو ادا کرے گا، وہ خود بخود رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی نماز ترقی کرتی جائے گی تقویناً، اور روز بروز نماز کی ترقی سے وہ اس میں حضور قلب بھی آ جائے گا، اس میں خضوع و خشوع بھی آ جائے گا، اور وہ خود بخود مدارج عالیہ تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی سیر و سلوک کا خلاصہ اور ان کے استاد علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک کا خلاصہ یہی تھا کہ گناہوں سے دوری کی جائے اور نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم یوں کہیں کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیر و سلوک کا آغاز نہیں کیا، سیر و سلوک کا آغاز تو آیت اللہ بہجت نے بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ آغا شیخ احمد سعیدی کے پاس جب وہاں پر ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ابھی نہایت ہی بچے تھے، یعنی 10 سال سے ان کا کم سن تھا، تو اس وقت جو وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور سیر و سلوک کیا کرتے تھے، گناہوں سے دوری کیا کرتے تھے، تو در حقیقت انہوں نے سیر و سلوک کا آغاز جو ہے وہ بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ بس آغا علی قاضی طباطبائی کے پاس انہوں نے سیر و سلوک کا اختتام کیا ہے اور سیر و سلوک کو تکمیل کیا ہے آ کر، وگرنہ وہ پہلے سے سیر و سلوک کی راہ میں مسافر تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے سیر و سلوک کا آغاز آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کیا ہو۔ اور پھر ایسی ملکوتی شخصیت کے مالک تھے آیت اللہ بہجت کہ خود علی قاضی طباطبائی بھی نماز میں بس اوقات علی قاضی طباطبائی آغا بہجت کی اقتداء کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مجتہد تہرانی شیخ محمد تقی عاملی ان کے فرزند اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا کہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آغا بہجت کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی سیر و سلوک کے مسافر تھے، اور علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر انہوں نے اپنی سیر و سلوک کو
معراج بخشی اور کمال عطا کیا۔ اور دونوں کی سیر و سلوک یعنی استاد اور شاگرد دونوں کی سیر و سلوک کا نچوڑ یہی دو کلمے تھے کہ گناہوں سے دوری کی جائے اور نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کیا جائے۔ آیت اللہ بہجت بس اوقات یہ بھی بیان کرتے تھے کہ انہوں نے جب علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیر تعلیم تھے اور درس پڑھ رہے تھے تو اس مطلب کو اس وقت اظہار نہیں کیا کہ میرے استاد آغا قاضی کی سیر و سلوک کا نچوڑ یہ جو دو جملے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا۔ یعنی وہ افراد جو آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد موجود تھے اور ان سے تربیت حاصل کر رہے تھے، وہ کچھ اور مطالب کو حاصل کرنا چاہتے تھے جنہیں آغا قاضی نے خود اپنی زندگی میں 80 سال محنت کر کے مجاہدت کر کے ان پر عمل کیا اور مرتبہ بمرتبہ ان مرحلوں پر پہنچے۔ وہ معراج سیر و سلوک جو آغا بہجت ان سے درک کیے ہوئے تھے اس کو آغا بہجت کہہ رہے ہیں کہ میں نے نقل نہیں کیا لوگوں کے سامنے، چونکہ اگر اس دور میں اس بات کو نقل کیا جاتا تو شاید وہ طلاب کہ جو نہایت ہی سیر و سلوک میں شدت رکھتے تھے وہ شاید اس بات کو درک نہ کر پاتے یا اس بات کو ایکسیپٹ نہ کرتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی کہ آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی 80 سالہ مجاہدت کا نتیجہ بھی در حقیقت یہی دو کلمے ہیں کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کیا جائے اور گناہوں سے دوری کی جائے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہماری زندگی میں گناہ بہت ہیں، اور اس کے علاوہ نماز بھی اس کے افضل وقت میں نہیں ادا کی جاتی ہے، اور پھر ہم سیر و سلوک کے طلبگار بھی ہیں، مدارج عالیہ کو طے کرنے کے طلبگار بھی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بلند مقامات پر پہنچیں اور بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم راز و نیاز کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اگر ایک نیک عمل انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد اس نیک عمل کو آتش لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ گلایا تو خود اپنے آپ سے ہی کریں نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان گندم کا بیج زمین میں بوتا ہے، وہ پودا نکلتا ہے، وہ شکوفہ نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، گندم نکلتی ہے، پک جاتی ہے، اس کے بعد انسان اسے آگ لگا دیتا ہے اور پھر اعتراض کرتا ہے کہ یار میں نے تو گندم بوئی تھی اور مجھے اس کا پھل نہیں مل رہا ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں درواقع انہیں آتش لگا دیتے ہیں اپنے گناہوں کے ذریعے سے۔ یہی خواتین اپنی تصاویر کو واٹس ایپ پہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس پہ لگا دیتی ہیں تاکہ نامحرم اسے مشاہدہ کریں، اپنی جو تصویر جو جسے ڈی پی کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پہ اپنی تصاویر ایسی لگا دیتی ہیں کہ جس میں وہ باحجاب نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ معلوم نہیں ہے ہم تو زیارت عاشورہ بہت پڑھتے ہیں اور مدارج عالیہ نہیں طے کرتے۔ عزیز، آپ گناہ میں مبتلا خود بھی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مدارج عالیہ کیسے ملیں گے؟ زندگی میں برکت کیسی آئے گی جب تک گناہ موجود ہو؟ تو عزیزان محترم، سیر و سلوک کا خلاصہ حقیقت میں یہی دو جملے جو آغا بہجت نے بیان کیے، خود اپنی تجربیات کا نتیجہ بیان کیا اور اپنے استاد علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی 80 سالہ سیر و سلوک کا جو نتیجہ بیان کیا، حقیقت میں یہی دو جملے ہیں کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کیا جائے اور گناہوں سے دوری کی جائے۔ کوئی حضور قلب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خضوع و خشوع کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ تکویناً یہ نماز اسے خود معراج عطا کرے گی، منتہا انسان جو ہے وہ خود کو گناہوں سے دور رکھے، انسان لقمہ حرام سے خود کو دور رکھے، انسان مشتبہ خوراک سے خود کو دور رکھے۔ یہ اگر ہم اسے اپنی عملی زندگی میں جاری کرنا شروع کریں تو سب سے بڑی ریاضت تو یہی ہے۔ آج کل کے دور میں گناہ سے خود کو محفوظ رکھنا ایک بہت بڑی ریاضت ہے، ایک بہت بڑا وظیفہ ہے جس کے لیے چلے کرنے کی ضرورت ہے، مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا بند متعال ہمیں ان بزرگ علماء کے حالات زندگی سے
استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہمارے لیے مشعل راہ قرار دے، تاکہ ہم ان کی زندگی سے درس لیتے ہوئے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے دامن کو تھام لیں اور ان سے متمسک ہوتے ہوئے مدارج عالیہ طے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔